سابق امریکن فوجی اور سابقہ نیوکلیئر انسپیکٹر اسکاٹ ریٹر نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو کاری ضربیں لگائی۔ حیفا کی بندرگاہ مٹی کا ڈھیر بن چکی ہے۔ بن گورین ایئرپورٹ پوری طرح اٹ ہوا ہے۔ گیس کی تنصیبات ختم ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے اندر کئی اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور صرف وہ کچھ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ اپنی ایئر بیسز سے محفوظ طریقے سے اڑان بھی نہیں بھر سکتی، اسی لیے وہ برطانیہ کے زیر اہتمام قبرص کے فوجی اڈوں کا سہارا لے رہی ہے۔ یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بگڑنے والی ہے۔ امریکہ نے اربوں ڈالر جونک کر جو دفاعی نظام تیار کیا، جسے آئرن ڈوم کہتے ہیں، وہ بیکار ہو چکا ہے۔ جو میزائل روکے بھی جا رہے ہیں وہ صرف وہی ہیں جنہیں روکنے کے لیے ای چھوڑا گیا ہے۔ ایران نے 10-20 سال پرانے میزائلوں کو اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ وہ ڈیفنس سسٹم کو الجھا لیتے ہیں۔ دفاعی نظام انہیں حقیقی سمجھ کر ان پر لپکتا ہے، اور اصل میزائل کامیابی سے اپنے ہدف کو سٹرائک کر جاتا ہے۔ امریکہ کے پاس اب دینے کو مزید میزائل بھی نہیں بچے۔ ایشیا پیسیفک کمانڈ کے افسران اب سوال کر رہے ہیں کہ چین کے خلاف اگر کوئی کشیدگی برتی ہے تو ہم دفاع کس طرح سے کریں گے؟ سب کچھ اسرائیل پر قربان ہو چکا ہے۔ نیمتز جیسی بحری بیڑے کو بھی مشرق وسطی منتقل کر دیا گیا ہے، جس سے پورے جنوبی چین کی سمندر کا دفاع کمزور پڑ گیا ہے۔ صدر کی گولڈن ڈوم جیسی باتیں محض خواب ہیں۔ جس منصوبے پر $175 ارب خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ ٹیکنالوجی ابھی وجود ہی نہیں رکھتی، اور اگر وہ نظام بھی بن گیا تو کئی دہائیاں لگیں گی اور اس کی قیمت کروڑوں ڈالر تک جا پہنچے گی۔ مسئلہ صرف نظام کا نہیں، قیادت کا ہے۔ صدر کی ناتجربہ کاری اور جہالت کی قیمت اسرائیلی عوام چکا رہے ہیں، اور ان سے کوئی ہمدردی بھی نہیں رکھتا، کیونکہ انہوں نے غزہ میں گزشتہ 1.5 برس سے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہزاروں معصوم فلسطینی عورتیں، بچے قتل کیے گئے اور دنیا خاموش رہی۔ اب ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے، اس میں ٹارگیٹڈ حملے ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل ابھی بھی اندھا دھند بمباری کر رہا ہے۔ ایک ہی عمارت میں 26 بچوں سمیت 60 افراد شہید کر دیے گئے، مگر دنیا خاموش۔ یہ وہی اسرائیل ہے جو خود کو دنیا کی سب سے اخلاقی فوجی قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدترین درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی قانونی جواز کے ایران پر حملہ کیا۔ اقوام متحدہ کا قانون، بین الاقوامی ضابطے سب پامال کر دیے گئے۔ ایران نے جو جوہری معاہدہ کرنے کی تیاری کی تھی، اس پر بھی پانی پھیر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایران نے IAEA کے ساتھ مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی کہ وہ امریکی معائنہ کاروں کو بھی آنے دینے پر آمادہ تھا، لیکن امریکی صدر نے ان کا اعتماد کھو دیا، اس کو دھوکہ دیا۔ ایران کو لگا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پس پردہ ان کی مذاکراتی ٹیم مار دی گئی۔ شمع خانی سمیت وہ سب لوگ جنہوں نے ایران کو امن کے راہ پر لانے کی کوشش کی، شہید کر دیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ایران کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ یہ حملہ پرل ہاربر جیسا خفیہ اور بے بنیاد، اور ہم امریکی اس جرم کے مرتکب تھے۔ بدترین بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سب کروا رہے ہیں وہ ناسمجھ، احمق اور لاپرواہ لوگ ہیں۔ صدر کے ارد گرد کوئی سنجیدہ باشعور مشیر موجود نہیں۔ وہ ایسے لوگوں سے مشورے لے رہا ہے جو جنگ کو کھیل سمجھتے ہیں، اور جنگ کی قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔ اسکاٹ ریٹر کہتا ہے کہ روس واضح کر چکا ہے کہ وہ پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر امریکہ نے ایران پر ایٹمی حملہ کیا تو روس یورپ کو نشانہ بنائے گا۔ یہ خطرہ حقیقی ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ کی قیادت اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر۔ یہ سب کچھ صدر کی کمزوری، خود غرضی اور ناقابل اعتبار شخصیت کی وجہ سے ہوا۔ جو شخص بار بار امن کی بات کرتا ہے لیکن کسی کے دباؤ میں آ کر جنگ چھیڑ دیتا ہے، وہ نہ لیڈر ہے نہ مرد، بلکہ کمزور، جذباتی اور خود فریبی میں مبتلا انسان ہے۔ دنیا میں جو تھوڑی بہت امید باقی تھی، وہ ان رہنما کے ذریعے زندہ تھی جو مشرق وسطی میں تجارت اور ترقی کی بنیاد پر نیا مستقبل چاہتے تھے، لیکن امریکی صدر نے ان کوششوں پر بھی پانی پھیر دیا۔
اسکاٹ ریٹر آخر میں سوال پوچھتا ہے کہ ہم یعنی عام لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی احتجاج نہیں، کوئی تحریک نہیں، گویا سب نے ظلم کو قبول کر لیا۔ ہم ناکام ہو چکے ہیں کلیکٹیولی۔